اکثر جاب انٹرویوز میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، یا آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، یا پھر آج سے 5 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ آپ نے سی وی کے مطابق رٹا ہوا جواب دینا شروع کیا ہوگا، مگر فوراً ہی آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ آپ انٹرویورز کو متاثر کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کے خیال میں یہ سوالات تو انتہائی آسان تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاب انٹرویوز میں کڑوے اور مشکل سوالوں کو یوں ہی شوگر کوٹڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں ایسے ہی 10 سوالات ہیں جو بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن انٹرویو میں ان کے کنونسنگ جوابات دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جاب کے لیے سی وی بھیجنے کے بعد اور انٹرویو کی کال آنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ان 10 سوالوں کے جوابات کی تیاری اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ عام طور پر جاب انٹرویوز کا آغاز اسی سوال سے کیا جاتا ہے، اور مختلف انٹرویورز اسی سوال کو الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ بھی پوچھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کی سی وی پڑھ لی، اپنے بارے میں مزید کچھ بتائیں، یا آپ کون ہیں، یا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں وغیرہ۔ جاب انٹرویوز کے دوران یہ سوال انتہائی کامن لیکن ٹرکی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی سوال کے جواب کو بنیاد بنا کر انٹرویور آپ کے کیلیبر کو مزید جانچتا ہے۔ اس لیے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سوال کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ذاتیات کے متعلق جانا جائے، لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے جیسے کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا، میرے اتنے بہن بھائی ہیں اور سب اچھی ملازمتیں کر رہے ہیں وغیرہ۔ اس کی بجائے آپ انٹرویور کو اپنے ایکڈیمک ریکارڈز، سکلز اور ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں جو آپ کو اپلائی کی گئی جاب پوزیشن کے لیے بہترین امیدوار ثابت کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ایک فریش گریجویٹ ہیں تو انٹرویور کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے اپنے ایکڈیمک سالوں میں اچھی کارکردگی دکھائی، اپنے سبجیکٹ پر مزید گرپ حاصل کرنے کے لیے کون کون سے کورسز کیے اور کن اداروں میں انٹرنشپس کر کے تجربہ حاصل کیا۔ اگر اس دوران آپ نے کوئی اپریسیشن ایوارڈ حاصل کیا ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی جاب ایکسپیرینس ہے تو انٹرنشپس کا مختصر سا ذکر کر کے جاب ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ خیال بھی رکھنا ہوگا کہ اپنے جواب کو 2 سے 3 منٹ تک محدود رکھیں، ورنہ انٹرویور کو یہ احساس ہوگا کہ آپ خود پسندی کا شکار ہیں اور اپنے بارے میں بولتے ہوئے رکنا نہیں چاہتے۔ اس لیے اتنے ٹائم کے بعد چند سیکنڈز کا وقفہ لیں۔ اگر انٹرویور آپ کو مزید کچھ بتانے کے لیے کہے تو وہیں سے کنٹینیو کر دیں، ورنہ دوسرے سوال کا انتظار کریں۔ نمبر 2، آپ کے خیال میں کمپنی کو آپ کو کیوں ہائر کرنا چاہیے؟ پچھلے سوال کی طرح یہ سوال بھی کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں آپ کی ضرورت کیوں ہے، یا کون سی بات آپ کو دوسرے امیدواروں سے مختلف اور مضبوط بناتی ہے وغیرہ۔ اس سوال کو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن ایبلٹیز کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جو سکلز آپ میں ہیں ان کے بارے میں مزید تفصیل سے جانا جائے۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں آپ نے اپنے ان ٹیلنٹس کے بارے میں جواب دینا ہے جو آپ کو دوسروں سے اہم بناتے ہیں اور کمپنی کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا گھر چلانے کے لیے اس جاب کی ضرورت ہے، جبکہ کئی لوگ صرف شوقیہ جاب کرتے ہیں وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے جاب کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کچھ یوں جواب دے سکتے ہیں کہ میرا تعلیمی ریکارڈ اور اس فیلڈ میں کام کرنے کا تجربہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جو کمپنی کو درکار ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے اندر کام کرنے کا ایک پیشن موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے کام کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اگر آپ نے پہلے کبھی جاب نہیں کی تو آپ کا جواب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جن سٹوڈنٹس کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ میری ہی کوالیفیکیشن کے ہیں اور میرے جیسے ہی انٹرنشپس کر چکے ہیں، مگر میں ان میں سے یونیک اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی دونوں انٹرنشپس نہ صرف انڈسٹری کے بڑے ناموں کے ساتھ کی ہیں بلکہ مجھے دونوں جگہ سے بیسٹ انٹرن کا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے وغیرہ۔ نمبر 3، آپ خود کو آج سے 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ جاب انٹرویوز کے دوران انٹرویورز کا ایک اور بڑا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی اتنے پیشنیٹ ہیں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ بھی رکھا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اس سوال کی تیاری نہیں کی تو آپ کنفیوز ہو کر کچھ ایسا جواب دیں گے کہ مجھے اس بارے میں خاص آئیڈیا نہیں ہے یا میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں، تو ایسے جواب سے آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے پہلے سے سوال کی تیاری کر کے جائیں اور ایسا کوئی جواب سوچ لیں جو انٹرویور کو متاثر کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے شعبے میں جاب کا کچھ تجربہ حاصل کر چکے ہیں تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگلے 5 برسوں میں خود کو اپنی فیلڈ میں ماہر دیکھتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے ٹیم ورک اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سکلز میں مزید نکھار پیدا کروں تاکہ لیڈ رولز مل سکیں، اور مجھے امید ہے کہ اس ادارے کے ساتھ میں اپنا گول اچیو کر لوں گا۔ اسی طرح اگر آپ کی یہ پہلی جاب ہے تو بھی آپ اس سے ملتا ہوا جواب دے سکتے ہیں، جیسے کہ مجھ میں کریٹیوٹی اور انوویشن لانے کی صلاحیتیں ہیں جن کے بارے میں مجھے انٹرنشپس میں بھی اپریشیٹ کیا گیا تھا، لہٰذا اگلے 5 سال میں خود کو مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ نمبر 4، اگر آپ 10 سال پیچھے جائیں تو زندگی میں کیا درست کریں گے؟ جاب انٹرویو میں یہ سوال بھی مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی پچھتاوے ہیں، یا اگر آپ کل مر جائیں تو ایسا کیا کام ہوگا جس کو پورا کرنے کی خواہش رہ جائے گی وغیرہ۔ ایسا سوال کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرویور آپ سے آپ کے بارے میں ایک ایماندارانہ تجزیے کی توقع کر رہا ہے، جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سوال کے ذریعے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا کہ آپ اپنے گولز کو پورا کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں، یا آپ کے کوئی ایسے پیشن بھی ہیں جو آپ کے کیریئر میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
اس لیے آپ کوئی ایسی بات سوچ کر جائیں جو سننے میں تو ایک پچھتاوا لگے مگر اس نے آپ کے اکیڈمکس پر کوئی خاص اثر نہ ڈالا ہو۔ جیسے کہ آپ انٹرویور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں IBA میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا لیکن اسکالرشپ نہ ملنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، مگر پھر بھی میں نے اپنے پچھتاوے کو اپنے کریئر میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، بہت اچھے ریکارڈ کے ساتھ تعلیم مکمل کی اور افورڈیبل اداروں سے مزید کورسز بھی کیے۔ اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ مینجمنٹ کا ایک کورس IBA سے ضرور کروں۔ نمبر 5، زندگی میں پیسہ اہم ہے یا رشتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو CSS کے انٹرویوز تک میں پوچھا جاتا ہے اور اس کا سب سے اہم مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا کہ آپ پیسے کے دام میں آنے والوں میں سے ہیں یا آپ کا کردار مضبوط ہے، کیونکہ ہر ادارے کی کچھ اندرونی راز اور کانفیڈینشیل معلومات ہوتی ہیں جو دوسرے ادارے جاننے کی تگودو میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ ہائر کیے جائیں جو ان کے راز کسی کو نہ بتائیں۔ آپ کا جواب کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہر شخص پیسہ کمانے اور اپنے رشتوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مگر جب وہ اپنے ساتھ کمیٹڈ ہو تو کوئی اس سے خرید نہیں سکتا، یا یہ کہ میں محنت کر کے کمانے پر یقین رکھتا ہوں اور شارٹ کٹس پر نہیں۔ ایسا کرنے سے انٹرویور سمجھ جائے گا کہ آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ سوال بھی یہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ خود پسند انسان تو نہیں ہیں اور کیا آپ میں اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اکثر کتابیں جو جاب انٹرویوز کے بارے میں گائیڈنس فراہم کرتی ہیں، ان کتابوں کا ماننا ہے کہ آپ اپنی کسی خوبی کو ہی حامی بنا کر پیش کر دیں، جیسے کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میری زندگی کام کے گرد ہی گھومتی ہے وغیرہ، مگر ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ اول تو یہ سراسر دھوکے بازی ہے، جبکہ ایسا کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ سوال کو ہی گھمانا چاہتے ہیں اور یہ دونوں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی حامی ڈھونڈیں جس کو درست کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہوں، جیسے کہ میں ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، یا میں انہی لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک کر سکتا ہوں جن کے ساتھ میرا ذہن میچ ہو، مگر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ میں اپنی حامیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 7، آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جاب انٹرویوز میں نہ صرف آپ کی حامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بلکہ انٹرویور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا چیز ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے پاس جاب ایکسپیرینس ہے تو آپ اپنی پوسٹ سے ریلیٹڈ کامیابیوں نے بتا سکتے ہیں، جیسے کہ جب میں فلاں ادارے میں مینیجر تھا تو مجھے لگاتار 2 سال تک بیسٹ مینیجر کا ایوارڈ ملا، یا جب میں دوسرے اخبار یا TV میں کام کرتا تھا تو مجھے بہترین فیچر رپورٹ بنانے کا ایوارڈ ملا، جو میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اگر آپ فریش ہیں تو کسی انٹرنشپ میں کامیابی کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک نجی بینک میں انٹرنشپ کی جہاں پر اسٹیپینڈ ملنا شرائط میں شامل نہیں تھا، مگر انہیں میرا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے الگ سے اسٹیپینڈ دی اور اسے میرے سرٹیفکیٹ پر بھی مینشن کیا۔ نمبر 8، پچھلی جاب کیوں پسند نہیں آئی؟ اکثر لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی پچھلی جاب اور ادارے کی برائیاں کر دیتے ہیں جو انہیں ایک کمزور اور چاپلوس انسان ثابت کرتا ہے، اور انٹرویورز اسی حامی کو چیک کرنے کے لیے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت میں اپنی پچھلی جاب یا باس کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ انٹرویور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں چاہتا ہوں اور وہ اتنی بڑی کمپنی نہیں تھی، لہٰذا میں مزید اپرچونٹیز ویل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی سکلز کو پالش کر سکوں۔ نمبر 9، کوئی ایسی سچویشن بتائیں جسے آپ نے ہینڈل کیا ہو۔ ٹائٹ ڈیڈ لائنز، کم ریسورسز اور سٹریس میں کام کرنا ہر کمپنی کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر انٹرویور یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ میں سٹریس ہینڈل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اس لیے سوال کے جواب میں صرف اپنی تعریف کرنے کے بجائے پریکٹیکل مثال دینا ضروری ہے، جیسے کہ میری پچھلی جاب کے دوران ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس میں 2 ٹیموں کا کام پیچھے رہ گیا تھا، لہٰذا ہم نے فوری طور پر کمیونیکیٹ کر کے نہ صرف وقت پر اپنا کام مکمل کیا بلکہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا۔ نمبر 10، کتنی سیلری کی توقع کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے پچھلے تمام سوالوں کے جوابات سے انٹرویور کو مطمئن کر دیا تو یہ آخری مگر مشکل ترین سوال ہوگا، کیونکہ اس کا جواب ہی آپ کو کامیاب یا ناکام کرے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خود کو یہ اماؤنٹ دے دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کم ہو جو ادارہ آپ کو دینا چاہتا ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انٹرویو سے پہلے کمپنی کے بارے میں کچھ ریویوز پڑھ لیں اور اگر کوئی رینج دی گئی ہے تو اسے ذہن میں رکھیں، ورنہ کہہ دیں کہ میں آپ کی رینج کے مطابق ہی بتا سکتا ہوں۔ اس طرح جو بھی اماؤنٹ آپ کو بتائی جائے اس سے کم از کم 10,000 روپے زیادہ کہیں تاکہ بارگیننگ کی جا سکے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر